بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد بے حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. واجب الاحترام برادران اسلام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے عید کی نماز باجماعت ادا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے، فریاد ہے، التجا ہے کہ یا اللہ اس طرح زندگی میں ہمیں ایک بار نہیں بلکہ بار بار یہ نماز عید ادا کرنا نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس موقع پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. اس کی رحمتیں، برکتیں، اس میں جو سعادتیں ہوتی ہیں، اس میں جو مغفرتیں ہوتی ہیں، جو رحمتیں ہوتی ہیں، ان کو الحمدللہ ہمیں سمیٹنے کی، حاصل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. ویسے بھی ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کوئی نعمت عطا فرمائے، کوئی خوشی عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہوتا ہے. جس طرح ایک آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جب وہ اپنی ذمہ داری مکمل کر لیتا ہے، اجرت لینے کا وقت ہوتا ہے، اس مزدور کو بہت خوشی ہوتی ہے. اسی طرح آج یہ مزدوری لینے کا دن ہے. پورا مہینہ جس نے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، افطاری کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا، بڑی بڑی نیکیاں کرتا رہا. آج وہ خوش ہے. اور اصل عید بھی اسی کی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روز رکھے، جس نے نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ صدقہ کیا، نہ نیکی میں کوئی جوش، جذبہ، شوق اس نے دکھایا، اس کی کیا عید ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن ہے، سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. کسی نے کہا اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تو عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. اور انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے لیے تو ہر دن عید کا دن ہوتا ہے اور ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو.
اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وہ دن عید کا دن ہے، اور فرماتے ہیں عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئیں، اس کی کوئی عید نہیں جس کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی، جس نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ لیس العید لمن لبس الجدید، اچھے اچھے عمدہ ترین مہنگے خوبصورت کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے، اچھی اچھی مہنگی خوشبوئیں سینٹ پرفیوم استعمال کر لینے کا نام عید نہیں ہے۔ عید کیا ہے؟ لمن خاف الوعید، جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، اپنا محاسبہ نفس کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اللہ کے فرما بردار تابعدار شریعت کا پابند بن جائے، اس کے لیے سال میں صرف ایک دن نہیں بلکہ ہر دن عید کا دن ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہمارا ہر دن عید کا دن بن جائے۔ تو اس حوالے سے عید کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں ہر قوم کے کچھ تہوار ہوتے ہیں، لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا دین ہے، اتنا اعلیٰ دین ہے، اس میں اگر تہوار ہے اس میں موسیقی نہیں ہے، اس میں ڈھول نہیں ہے، باجے گاجے نہیں ہیں، شراب نوشی نہیں ہے، خلاف شرع حرکات نہیں ہے۔ جس طرح باقی لوگ اپنے تہوار مناتے ہیں، خلاف شرع چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی ناراضگی والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اسلام کی عظمت دیکھیے۔ یہ تہوار کیسا ہے؟ خوشی کا موقع ہے۔ اس تہوار کو آپ نے منانا ہے، صبح صبح صاف ستھرے عمدہ یا نئے کپڑے پہن کر غسل کر کے آنا ہے اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنی ہے، پھر اس کے سامنے شکرانے کے طور پہ سر سجدے میں رکھنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، وعظ و نصیحت سننی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے۔ کتنا ہی پیارا طریقہ ہے تہوار منانے کا اسلام کا۔ لیکن یاد رکھیں جو لوگ اس طریقے کو ہٹ کر مسلمان ہونے کے باوجود اس تہوار کو بھی غیر مسلموں کے تہواروں کی طرح نافرمانی کے کام کر کے منانا چاہتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اگر بن مانگے ہمیں خوشیاں دی ہیں، وہ بن پوچھے یہ خوشیاں چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کریں، محاسبہ نفس کریں کہ ہم نے یہ پورا مہینہ کیا سیکھا ہے، کیا حاصل کیا ہے۔ جس طرح ایک سیزن لگانے کے بعد ایک دکاندار حساب کرتا ہے اس سیزن میں ہم نے کیا کمایا ہے، کتنی کمائی کی ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، میں نے نمازیں پوری پڑھی ہیں، قرآن کا ختم کیا تھا، تراویحاں پوری پڑھی تھی، میرے اندر صبر پیدا ہوا، حوصلہ پیدا ہوا، سخاوت پیدا ہوئی، ایمان پیدا ہوا، تقویٰ پیدا ہوا، آنکھوں کی حفاظت کرتا رہا، کانوں کی حفاظت کرتا رہا، زبان کی حفاظت کرتا رہا۔ یہ محاسبہ ہے۔ اگر اتنا کچھ کما لیا، ایمان کو محفوظ کر لیا، تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے کمائی کی ہے اس کو ایسے اڑا نہیں دینا، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہ جو ایمان کا لیول اپ ہو گیا ہے اس کو اب ڈاؤن نہیں ہونے دینا، اس کو لو نہیں ہونے دینا۔ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک مہینہ محنت کر کے اتنی زیادہ دولت کما لیتا ہے اور پھر ایک دن میں کیا کرتا ہے، ماچس لے کر تیلی جلا کر اس کو آگ لگا کے چند منٹوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا بے عقل اور کام عقل کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک میں ہر مومن نے ایمان کمایا ہے، نیکی کمائی ہے، تقویٰ کمایا ہے، خیر کمائی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کی ہے، اللہ کے قریب پہنچ چکا ہے، رب کا قرب اسے نصیب ہو چکا ہے۔ اب میری اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو آپ نے رمضان میں کمائی کی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا اور اس کے اوپر دوام ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں تراویح کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھی ہے تو اپنے اندر تہجد تو موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کا اہتمام کرو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہی طریقہ تھا۔ یہ تہجد گناہوں سے روکنے والی ہے۔ جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ نے تہجد کی نماز میں تمام جسمانی بیماریوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔
तहज्जुद का एहतमाम करें, रोजे फर्ज तो मुकम्मल हो गए, नफली रोजों का एहतमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार जुमेरात को रोजा रखा करते थे, अयाम पेश 13, 14, 15 तारीख का रोजा रखा करते थे, मुहर्रम में रोजा रखा करते थे, शाबान में रोजे रखा करते थे। और इसके अलावा ये शव्वाल के महीने के 6 रोजे, ये यकम शव्वाल है, इस महीने में अगर कोई इकट्ठे अलग-अलग एक-एक करके हफ्ते में 2 रखे अपनी सहूलत के मुताबिक इस शव्वाल के महीने में 6 रोजे मुकम्मल कर लेता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोजेदार को पूरे साल के रोजों का सवाब अता फरमाता है। नफली रोजों का एहतमाम कीजिए। आदत जो बनी है, देखो लोगों को बुरी आदतें पड़ती हैं, कहते हैं यार क्या करें, आदत पड़ गई है, जाती नहीं है। बुरे बंदे की बुरी आदत नहीं जाती, और अच्छे लोग अच्छी आदतें बना के फौरन छोड़ दें, ये कोई समझदारी वाली बात है, ये कोई अक्लमंदी वाली बात है। या अल्लाह, रमजान और मुबारक के महीने में हमारे अंदर जो अच्छी आदत आई हैं, या अल्लाह हम कोशिश करेंगे उनमें दवाम हो, इस्तिकामत हो, पाबंदी हो। या अल्लाह इस मामले में तू हमारी खसूसी मदद फरमा। कहते हैं ईद का मौका है, बाज लोग मामूली वजह से दुनिया के चंद लफ्जों की खातिर, थोड़े मफाद की खातिर अपने रिश्तेदारों से, मुसलमान भाइयों से तकातकी कर लेते हैं, बोलचाल बंद कर लेते हैं। इस खुशी के मौके पर हमें अपने रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों, दोस्त अहबाब के साथ सुलह करनी चाहिए, क्योंकि बंदा मोहित होने के बावजूद अगर 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से बिला वजह वो नाराजगी रखता है, अल्लाह ताला तमाम मुवहिदीन को तो माफ कर देता है, लेकिन सोमवार और जुमेरात के दिन जब खसूसी तौर पर अल्लाह के यहाँ अमाल पेश किए जाते हैं, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उन्जुरू हाज़ीन, ये जो आपस में 2 लड़े हुए हैं, जिनका आपस में बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, कता ताल्लुकी है, इनको छोड़ दो हत्ता यस्तविया, जब तक ये आपस में सुलह नहीं कर लेते, मेरी इनके साथ सुलह नहीं। आज सुलह कर लीजिए। अगर अल्लाह से इनाम लेना है, अल्लाह से अजर लेना है, मजदूरी लेनी है। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फैसला, अल्लाह की रजा, जिन बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाता है, यतीम हो जाते हैं। आज हमने अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाए, ईद का दिन ईदी देंगे, पैसे देंगे, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बच्चे भी होंगे जो ईद के दिन आंसू बहाते रहेंगे, अपने बाबा को याद करेंगे। ऐसे यतीम बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं और यतीम की किफालत करने वाला क़यामत के दिन जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह ये उंगलियां इकट्ठी हैं। और एक और चीज, बेवाओं का ख्याल करना, जिनके सर के ताज थे, जिनके शोहर थे, ईद के कपड़े भी बनाए, ईद की खुशियां भी उनकी हैं, लेकिन जिनके सर के ताज अल्लाह के पास चले गए, उनकी ईद क्या ही ईद होगी, उनके घर क्या ही खुशी होगी। ऐसी बेवा औरतों जिनका कोई कमाई का जरिया नहीं, उनके लिए मेहनत करना, उनके खर्चात को पूरा करना, उनका तामन करना, यह जिहाद फी सबीलिल्लाह जैसा अमल है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मसाकीन के लिए और बेवाओं के लिए मेहनत करने वाला, कोशिश करने वाला कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिद की तरह है। बेवाओं का ख्याल करना है, यतीमों का ख्याल करना है, गुरबा मसाकीन का ख्याल करना है। ये जो सदक़तुल फितर को हुक्म है, इसका मकसद क्या है कि खुशी का दिन है, अल्लाह का कोई बंदा इस दिन भूखा न रहे। मसाकीन के लिए खाने का एहतमाम, जहां अपने ऊपर आपने हजारों लगाने हैं, गरीबों, मिस्किनों, यतीमों, बेवकान के ऊपर अगर आप सैकड़ों खर्च करेंगे, अल्लाह जानता है, मैं यकीन के साथ कहता हूं, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, मेरे पाक पैगंबर का फरमान है, अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता, माल में कमी नहीं आएगी, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। इसके अलावा जो लोग बीमार हैं, मस्जिद नहीं आ सकते, उनकी भी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं। बीमार बंदे की भला क्या ईद है, लोग ईद पढ़ने के लिए साफ सुथरे उजले कपड़े पहन के आते हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं, रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। वो कुछ बेचारा जो मरीज है, वो चार कोई पे पड़ा हुआ है, आंसू बहा रहा है, कहते हैं अल्लाह का तू मुझे सेहत देता तो मैं भी इस तरह जाकर तेरा शुक्र अदा करता। तो जो मरीज हैं, बीमार हैं,
کوشش کریں عید کے دن ان کی بیمار پرسی کریں. بیمار پرسی اگر صبح کے وقت کی جائے شام تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. شام کے وقت کی جائے صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت بخشش رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو اس خوشی کے موقع پر اپنے مریض بھائیوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے عید میں، تراویح میں، نمازوں میں، اب وہ نہیں ہیں، یا کئی سال پہلے ہمیں داغ مفارقت دے کر چلے گئے. تو ان اپنے فوج شدگان پیاروں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں عید کے دن یاد رکھنا ہے. تمام مسلمان پوری روئے زمین پر جہاں بھی اللہ کی توحید کو ماننے والے موجود ہیں، مظلوم ہیں اور پریشان ہیں، تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں بہنوں، رمضان المبارک کی وجہ سے اپنے اندر جو ایک بہت اچھی عادت اکثر لوگوں نے پیدا کی ہے، نماز کی پابندی کرنا. یہ بہت بڑی عادت ہے، انبیاء کی عادت ہے. ہر نبی نمازی تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نمازی تھے. میرے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، زبان پر یہی جملہ ہے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال کرنا، اپنے ماتحت افراد کا خیال کرنا. قرۃ عینی فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز ہے. بے نماز بندے کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تحقیق کر لیں، ریسرچ کر لیں، بے نماز آدمی نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ جعفری ہے، نہ سہروردی ہے، نہ قادری ہے، نہ چشتی ہے، نہ نظامی ہے، نہ سعیدی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ وہابی ہے، نہ سنی ہے. اس کا کسی جماعت کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ تحقیق کر لیجئے، کوئی مسلک بے نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نماز مر جائے اس کو غسل نہ دو، اس کو کفن نہ دو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کا جنازہ نہ پڑھو. جو نماز پڑھتا نہیں تھا اس کے اوپر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نماز جنازہ اسی کا ہوگا جس نے زندگی میں فرض نماز پڑھی ہے. اللہ نے رمضان کی برکت کی وجہ سے نماز کی عادت بخشی ہے. اس پہ پکے ہو جائیں. جنت کا راستہ ہے نماز، کامیابی کا راستہ ہے. سنتے نہیں اذان میں حی علی الفلاح، یہی کامیابی کا راستہ ہے. جس نے نماز کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے کامیابی کے راستے کو چھوڑ دیا، اس نے جنت کے راستے کو چھوڑ دیا. جو نماز سے غافل ہو گیا، جنت کی راہ سے غافل ہو گیا، وہ کامیابی کے راستے سے غافل ہو گیا. فَمَا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر. ایسا ہوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تم نقصان اٹھاؤ گے. میرے بھائیو، اعمال خیر جتنی بھی چیزیں ہم نے رمضان میں سیکھی ہیں پکے ہو جائیں، مضبوطی سے ان عادات کے اوپر کار بند ہو جائیں. جس طرح رمضان میں روزے دار تھے، زبان کو روزہ، آنکھ کو روزہ، کان کو روزہ، ہاتھ کو روزہ، جسم کے 360 اعضاء اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع تھے، گناہ سے بچتے تھے. آج خوشی ہے یا نہیں ہے؟ ایک مہینہ روزے دارانہ زندگی گزاری ہے، آج خوشی ہے. 11 مہینے اور بھی گزاریے، جب موت آئے گی اس سے بھی زیادہ خوشی والی موت آئے گی. پورے سال والے 12 مہینے کے روزے دار بن جائیے. ہماری زبان، ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہماری ہاتھ گناہوں سے رک جائے. روزہ دارانہ زندگی گزاریے. جس نے روزہ دارانہ زندگی گزاری اس کی موت عید کی طرح ہوگی، اس کو خوشی نصیب ہوگی. اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر بھی ملے گا اور جنت کا داخلہ بھی ملے گا، رب کی زیارت اور ملاقات بھی نصیب ہوگی. حضرات گرامی، نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو توفیق دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ابھی حادثہ ہوا ہے کراچی میں، آپ کو پتہ ہے، یہ عید سے کتنے دن پہلے کی بات ہے. کیا ان کے ارادے ہوں گے، کیا خواہشات ہوں گی. منزل مقصود جو ان کے خیال میں تھی، وہاں پہنچنے سے 1 منٹ پہلے موت کے فرشتے سے ملاقات.
کوئی ایئرپورٹ پہ بھائی انتظار کر رہا ہے، کوئی بہن انتظار کر رہی، کوئی بیوی انتظار کر رہی، کوئی ماں انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، بہت ہی مختصر زندگی ہے، بہت ہی مختصر زندگی ہے، اس میں سچے دل سے توبہ کیجئے، شریعت کے پابند بن جائیے۔ اس کی وجہ سے کوئی اوکھا سوکھا ویلا آئے گا، وقت آئے گا، گزر جائے گا، لیکن یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل تو آخرت ہے نا، اصل تو آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ نبی علیہ السلام غزوہ خندق کے موقع پر پتھر بھی اٹھا رہے تھے اور یہ جملے کہہ رہے تھے، اے اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے، اگر عیش ہے تو آخرت کا عیش ہے۔ اللہ ہمیں وہی آخرت کا عیش نصیب فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم نے رمضان میں روزہ رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھا، دیگر جتنی بھی نیکیاں کی اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آج اجرت کا دن ہے، مزدوری کا دن ہے، تو بڑا سخی ہے، اللہ اجرت میں ہماری مغفرت فرما دے، اللہ اجرت میں ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبولیت کا دستخط فرما دے، قبولیت کا قلم پھیر دے، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے نام جنت لکھ دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو عادت رمضان کی وجہ سے رمضان کی برکت سے ہمارے اندر آئی، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، تمام عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی عزیز اس خوشی کے موقع پر نہیں ہیں، تیرے پاس آ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے اوپر رحمت فرما، ان کے اوپر مہربانی فرما، ان کے ساتھ رعایت فرما۔ بالخصوص چودھری حجاز صاحب جو ماضی قریب میں ہمیں چھوڑ کر تیرے پاس ہے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ باقی بھی جتنے بزرگ تیرے پاس آئے ہیں اللہ ان کے ساتھ رعایت فرما، نرمی فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگ زندہ ہیں ان کے اوپر خصوصی رحمت فرما، ان کا سایہ تا دیر تک ہمارے اوپر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کے اوپر رحمت فرما، ہمارے بچوں کے اوپر رحمت فرما، یا اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما، تمام مسلمانوں کے اوپر رحمت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیرا نام لینے والے پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی ضروریات پوری فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرما، پریشان عالم کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے رشتہ داروں کی وجہ سے کسی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ تو خوب جانتا ہے جتنے تیرے بندے بیمار ہیں جس جس بیماری میں مبتلا ہیں مولا کریم سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جان ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔
یا اللہ ہماری مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کے ہر قسم کے گھاٹے سے نقصان سے محفوظ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدہ معاملات کی اصلاح فرما۔ اے رب العالمین، پاکستان کی عوام کو، مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، اللہ تمام انسانوں کو کورونا وائرس سے محفوظ فرما۔ اللہ یہ بہت بڑی آزمائش بن کر، بہت بڑا فتنہ بن کر، بہت بڑا امتحان بن کر یہ وبا آئی ہے۔ یا اللہ تیرے کعبے کی رونق بھی کم ہو گئی ہے۔ اللہ اپنے گھر کی رونق کو بحال فرما، اپنے گھروں کی رونقوں کو بحال فرما۔ اللہ مہربانی فرما، اللہ آج اجرت کا دن ہے، ہم سے راضی ہو جا اور اس کورونا وائرس سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرما دے۔ اللہ اس کو یہاں سے دور بھگا دے، ہم سے پھیر دے۔ اللہ اس کو جنگلوں میں ڈال دے، اس کو دریاؤں میں ڈال دے جہاں انسانوں کو نقصان نہ ہو۔ اے رب العالمین، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم انا هذا المرض جند من جنودک تصیب به من تشاء وتصرف عن من تشاء، اللہم فاصرف عنا وعن اموالنا وعن اولادنا وازواجنا وبلادنا وبلاد المسلمین۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی ذلت، رسوائی، شرمندگی سے محفوظ فرما۔ اللہ دنیا آخرت میں استعانہ عطا فرما، بہتری عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ ان لوگوں کے دلوں میں جتنی بھی جائز خواہشات ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری موت کے بعد اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما، حساب کتاب سے محفوظ فرما، ہمیں بغیر حساب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ آج انہیں خوشیاں دیں، بار بار خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ بار بار خوشیاں نصیب فرما۔ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو عید مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ عید والے دن جب ملاقات کرتے تھے اس دعا کے ساتھ مبارکباد دیتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکا، مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عبادات قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ